الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. حضرات گرامی، رجب المرجب کا مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن میں براہ راست آئی ہے۔ اللہ کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ کے ہاں وہ 12 ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کی تفسیر امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی کہ قد استدار العام کہیئتہ، کہ سال پھر اپنی اصل نوعیت اور اصل حالت پہ لوٹ آیا، اور ان میں سے 4 مہینے قابل احترام مہینے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، اور ورجب مضر بین جماد و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، عظمت کے مہینے ہیں۔ بقیہ 8 مہینوں کے مقابلے میں ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت، خصوصی فضائل اس کے موجود ہیں چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ حرمت کے جو مہینے ہیں وہ 4 قرآن نے بتائے، اور اس کی تفسیر 4 کون کون سے مہینے ہیں حدیث میں کی گئی۔ اس لحاظ سے ان 4 مہینوں میں جو عبادتیں کی جائیں گی، جو طاعتیں انجام دی جائیں گی، جو نیکیاں کی جائیں گی، وہ اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر، باعث فضیلت اور باعث اجر ہے۔ یہ بالکل بے غبار اور 2 ٹوک بات ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے اور بخاری اور مسلم اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب اس کے علاوہ رجب کی اور کیا فضیلت ہے، یہ ہے گفتگو کا موضوع کا، یہ گفتگو کرنے کا اس پر کہ اور کیا فضیلت ہے۔ ایک تو آپ مختلف اسٹیٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا، مختلف لوگوں سے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دعا بتائی جاتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے اس مہینے میں خاص طور پہ پڑھی جائے، رجب کے مہینے میں، کہ اے اللہ رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اس دعا کی کیا حیثیت ہے؟ ایک حیثیت تو اس دعا کی یہ ہے کہ سلف صالحین، جو بزرگان دین، اللہ سے خاص لو لگانے والے محدثین، عبادت گزار جو لوگ گزرے ہیں، اس میں بہت سارے نام ہیں۔ ان کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ 6 مہینے پہلے ہی سے رمضان کا انتظار کرتے تھے،
وہ برکت والا مہینہ آیا چاہتا ہے، اس کی تیاری کی جائے۔ 6 مہینے جب رمضان آ جاتا تو 6 مہینے شکر میں گزارتے کہ اللہ تو نے رمضان عطا فرمایا تھا، جو اس میں قصور اور کمیاں تھیں وہ معاف فرمائیے۔ تو ان کے لیل و نہار صالحین کے اس طرح گزرتے تھے کہ مہینوں پہلے رمضان کا انتظار ہوتا تھا۔ تو جہاں تک رمضان کے انتظار کی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ مینارِ نور ہے، اس کے جو ہے شعاؤں کو پانے کے لیے سنہری تمنائیں جو ہے سجانی چاہیے۔ یہاں تک تو مطلوب ہے، لیکن اس دعا کی یہ حیثیت کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ چونکہ احادیث کی کتابوں میں جو اس سلسلے میں گفتگو کرنے والے جو محدثین ہیں، ناقدین ہیں، جو ہے اصحاب جرح و تعدیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اگر ہے تو بہت ضعیف ترین حدیثوں سے، جس کا اعتبار محدثین کیا نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ زائدہ ایک راوی آتے ہیں اس سند میں، وہ جو ہے منکر الحدیث ہیں، یعنی حدیث کی اصطلاح ہے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح زیادہ اس روایت میں راویوں میں آتے ہیں، وہ بھی قابل اعتبار محدثین کے نزدیک نہیں ہیں۔ تو احادیث کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا کہ رسول اللہ سے یہ دعا ثابت ہے، یہ احتیاط کے خلاف ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن فی نفس ہی دعا اچھی ہے، جیسے میں نے کہا برکت رمضان کے انتظار اور رمضان رجب میں شعبان میں برکتیں، اس کی دعا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ ہے اہل علم کا اس سلسلے میں موقف۔ اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ رجب میں معراج ہوئی 27ویں شب کو۔ معراج رسول اللہ کا انتہائی اہم معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار چیزیں، آپ کو مقام بلند اس سے حاصل ہوا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ معراج پیش کب آیا، اس سلسلے میں اختلاف ہے محدثین اور مورخین کے درمیان۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 27ویں رجب کو پیش آیا، دوسری روایت یہ ہے کہ شوال میں پیش آیا، تیسری روایت یہ ہے کہ ربیع الثانی میں پیش آیا، چوتھی روایت یہ ہے کہ رمضان میں پیش آیا۔ تو یہ صحابہ کے درمیان یہ طے بالکل نہیں تھا، نہ انہوں نے اس کی ضرورت سمجھی کہ معراج جو ہے کس مہینے میں پیش آیا۔ جو کچھ معراج میں ملا اس پہ ہمارا ایمان، لیکن 27ویں رجب کو پیش آیا یہ ضروری نہیں۔ مانے لیتے ہیں کہ 27ویں رجب کو ہی معراج کی رات تھی تو تھی، ایک ہی رات ہوئی، نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی، اس واسطے اس کا قصہ ختم۔ اب اس رات کو فضیلت کی رات مان کے عبادتیں کرنا یہ تو بے معنی ہے، چونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 27ویں جو ہے شعبان ہی وہ رجب کو ہی معراج ہوئی تو بھی ہو گئی، اسی رات جس رات ہوئی تھی وہ رسول اللہ کا جانا ہوا اور وہ معجزہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر دیگر 27 تاریخ میں وہ فضیلت تو نہیں آ سکتی چونکہ معراج نہیں ہوگی، اس لیے کوئی معنی نہیں ہے 27ویں رجب میں الگ سے عبادت کرنے کا۔ اسی طرح ہمارے درمیان یہ بھی مشہور ہے کہ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، 27 کے اور 26 کے، بحیثیت الگ سے مخصوص روزے کہیں سے ثابت نہیں ہیں کہ 27 کو آپ روزے رکھیں یقینی جان کے کہ یہ فضیلت کی رات ہے، نہیں، ایسے 2 روزے ثابت نہیں ہیں۔ رجب میں آپ جتنے روزے چاہیں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن 27 کو اور 26 کو ضروری سمجھ کے فضیلت کا دن سمجھ کے روزے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نفل روزہ آپ رکھ سکتے ہیں،
جیسا کہ ہر مہینے میں 3 دن رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نماز لوگ نقل کرتے ہیں صلاۃ الرغائب، وہ خاص نماز ہے، اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے، بس اتنا ثابت ہے کہ رجب کے مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، ہم اپنے طور پہ اس کو معظم مانیں اور عبادتیں کریں، جو دل چاہے پڑھیں، جو دل چاہے جو ہے سنیں، جو دل چاہے روزے رکھیں، یہ اپنے طور پہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے رجب کی ایک گنا اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔